وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بنہایت رحم اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا یہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور تک درست کر سکیں، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے برائی کرتا چلا جائے۔ وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ قیامت کب آنے والی ہے؟ تو جب آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی اور چاند کو گہن لگ جائے گا اور یہ چاند سورج اکٹھا کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ اب بھاگنے کا راستہ کدھر ہے؟ ہرگز نہیں، اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب سب کا مرکز تمہارے پروردگار کی طرف ہے۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے پہلے اور بعد کیا کیا اعمال کیے ہیں، بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے حالات سے خوب باخبر ہے، چاہے وہ کتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کرے۔ دیکھیے، آپ قرآن کی تلاوت میں عجلت کے ساتھ زبان کو حرکت نہ دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں اور پڑھوائیں۔ پھر جب ہم پڑھوا دیں تو آپ اس کی تلاوت کو دہرائیں، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآله۔ قاری رضا صاحب نے تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کر دیا ہے، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب نیر عباس صاحب سے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت کے لیے۔ آپ حضرات ادھر تشریف لے آئیں، یہاں بالکل خالی ہے۔ بھائی صاحب ویسا ادھر آ جائیے، بھیا ویسے پلیز ادھر آ جائیے، یہاں بالکل سب خالی پڑا ہوا ہے، ادھر آئیے۔ آئیے آئیے، آپ حضرات کی ادھر ہی آ جائیے، یہاں پہ بالکل خالی ہے بھائی۔ ہمارے سلوار سوا رسول کے جانے کی کوئی کیا ہے حسین، سوا رسول کے جانے کی کوئی کیا ہے حسین، تخیلات کی سرحد سے ماورا ہے حسین، تخیلات کی سرحد سے ماورا ہے حسین، خدا کے نور سے ہوتی ہے ابتدا جس کی، خدا کے نور سے ہوتی ہے ابتدا جس کی، اس ایک نور مسلسل کا سلسلہ ہے حسین، اس ایک نور مسلسل کا سلسلہ ہے حسین، طواف کرتی ہیں قرآن کی آیتیں جس کا، طواف کرتی ہیں قرآن کی آیتیں جس کا، جہان نور کا وہ خانہ خدا ہے حسین، جہان نور کا وہ خانہ خدا ہے حسین، پناہ پائی رسولوں نے جس کے سائے میں، پناہ پائی رسولوں نے جس کے سائے میں، جناب فاطمہ زہرا کی وہ دعا ہے حسین، جناب فاطمہ زہرا کی وہ دعا ہے حسین، نجات پانا ہو جس کو ادھر چلا آئے، نجات پانا ہو
جس کو ادھر چلا آئے، ہدایتوں کے سفینے کا ناخدا ہے حسین، ہدایتوں کے سفینے کا ناخدا ہے حسین، ازل سے تابہ ابد اب کوئی نہ بھٹکے گا، ازل سے تابہ ابد اب کوئی نہ بھٹکے گا، میان باطل حق ایسا فیصلہ ہے حسین، میان باطل حق ایسا فیصلہ ہے حسین، تیرا وجود تیرا ظلم مٹنے والا ہے، تیرا وجود تیرا ظلم مٹنے والا ہے، ٹھہری عزیز سر راہ کربلا ہے حسین، ٹھہری عزیز سر راہ کربلا ہے حسین۔ نعرہ صلی اللہ علیہ زندگی میری ہے اب تیرے حوالے عباس، زندگی میری ہے اب تیرے حوالے عباس، میری کشتی کو بھی طوفان سے بچا لے عباس، میری کشتی کو بھی طوفان سے بچا لے عباس، اس کے آنگن میں اتارائیں بہار جنت، اس کے آنگن میں اتارائیں بہار جنت، اپنے گھر میں جو علم تیرا سجا لے عباس، اپنے گھر میں جو علم تیرا سجا لے عباس، اپنے گھر میں جو علم تیرا سجا لے عباس، میں بھی ہو جاؤں زمانے کے امیروں کا امیر، دعا دیجیے گا، میں بھی ہو جاؤں زمانے کے امیروں کے امیر، اپنے روضے پہ مجھے کاش بلا لے عباس، اپنے روضے پہ مجھے کاش بلا لے عباس۔ یہ شعر سنیے گا کہ ہے تپش کتنی تیری پیاس کی پرچھائی میں، ہے تپش کتنی تیری پیاس کی پرچھائی میں، سطح دریا پہ ابھر آئے ہیں چھالے عباس، سطح دریا پہ ابھر آئے ہیں چھالے عباس، ختم ہو جائے گا دریاؤں سے پانی کا وجود، ختم ہو جائے گا دریاؤں سے پانی کا وجود، اپنے پرچم کی اگر چھاؤں ہٹا لے عباس، اپنے پرچم کی اگر چھاؤں ہٹا لے عباس، ہر مرض اس سے بہت دور رہے گا نیر، ہر مرض اس سے بہت دور رہے گا نیر، صدق دل سے جو پھریرے کی ہوا لے عباس، صدق دل سے جو پھریرے کی ہوا لے عباس۔ نعرہ صلوات کہ جن کو حیدر کی فضیلت نہیں اچھی لگتی، جن کو حیدر کی فضیلت نہیں اچھی لگتی، ہم کو ایسوں سے محبت نہیں اچھی لگتی، اور جن کو مولا کی ولایت نہیں اچھی لگتی، جن کو مولا کی ولایت نہیں اچھی لگتی، ان کی اسلام میں شرکت نہیں اچھی لگتی، اور جنہیں حیدر کے فضائل نہ ملیں قرآن میں، جنہیں حیدر کے فضائل نہ ملیں قرآن میں، ایسے اندھوں کی تلاوت نہیں اچھی لگتی، ایسے اندھوں کی تلاوت نہیں اچھی لگتی، اور ذکر ہوتا ہی نہیں خیر عمل کا جس میں، ذکر ہوتا ہی نہیں خیر عمل کا جس میں، وہ اذان اور وہ اقامت نہیں اچھی لگتی، اور نہ کریں جو بھی نصیری کے خدا کی باتیں، نہ کریں جو بھی نصیری کے خدا کی باتیں، ان خطیبوں کی خطابت نہیں اچھی لگتی، ان خطیبوں کی خطابت نہیں اچھی لگتی، اور چھوڑ دیں گے سورہ توبہ پڑھنا، چھوڑ دیں گے سورہ توبہ پڑھنا، دشمن حق پہ جو لعنت نہیں اچھی لگتی، دشمن حق پہ جو لعنت نہیں اچھی لگتی، اور جن سے ناراض گئیں بنت رسول داور، جن سے ناراض گئیں بنت رسول داور، دین میں ان کی ضرورت نہیں اچھی لگتی، دین میں ان کی ضرورت نہیں اچھی لگتی۔ نعرہ صلوات بھیجیے۔ میں گزارش کروں
بارے دیگر نعرہ سلوات۔ ثانیہ زہرا کے حوالے سے 4 نسخے دیکھیں گے کہ اس طرح تے منزل صبر و رضا زینب نے کی، اس طرح تے منزل صبر و رضا زینب نے کی، امت جد کے لیے حق سے دعا زینب نے کی، امت جد کے لیے حق سے دعا زینب نے کی، اور کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا، کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا، ابتدا شبیر نے کی، انتہا زینب کی۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات، عالی جناب مولانا مسیب صاحب قبلہ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ جو مومنین محلہ ابھی تک تشریف نہیں لائے ہیں ان کی خدمت میں دستبستہ گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد فرش ادا پر تشریف لے آئیں۔ ایک درود بھیج دیں محمد وآلہ۔ چند مصرے اور چند شعر سلام کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر ہوتا ہے غم شبیر کا پھر اس پر اثر ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر ہوتا ہے غم شبیر کا پھر اس پر اثر ہوتا ہے۔ 2 مصرے ملاحظہ فرمائیے گا کہ غم شبیر کا پھر اس پر اثر ہوتا ہے، حر کو لے آئی ہلاکت سے شہادت کی طرف، حر کو لے آئی ہلاکت سے شہادت کی طرف، کم سے کم الفت شہ کا یہ اثر ہوتا ہے، حر کو لے آئی ہلاکت سے شہادت کی طرف، کم سے کم الفت شہ کا یہ اثر ہوتا ہے۔ بس ایک مطلع و چند شعر ملاحظہ فرما لیں، درود بھیج دیں محمد وآلہ محمد، کہ جب بھی دنیا کربلا سے آشنا ہو جائے گی، جب بھی دنیا کربلا سے آشنا ہو جائے گی، خود بخود انسانیت کا مدرسہ ہو جائے گی، جب بھی دنیا کربلا سے آشنا ہو جائے گی، خود بخود انسانیت کا مدرسہ ہو جائے گی۔ شعراء تشریف فرمائیں، شعر عرض کر رہا ہوں، علماء بھی تشریف فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں کہ کوئی ناصر چھوڑ دے شہ کو یہ ممکن ہی نہیں، کوئی ناصر چھوڑ دے شہ کو یہ ممکن ہی نہیں، کیا کبھی قرآن سے آیت جدا ہو جائے گی؟ کوئی ناصر چھوڑ دے شہ کو یہ ممکن ہی نہیں، کیا کبھی قرآن سے آیت جدا ہو جائے گی؟ کیا کبھی قرآن سے
آیت جدا ہو جائے گی۔ اور وقت کی پابند کب ہے؟ ذکر سرور کی نماز۔ وقت کی پابند کب ہے؟ ذکر سرور کی نماز۔ یہ نماز ایسی نہیں ہے جو قضا ہو جائے گی۔ وقت کی پابند کب ہے؟ ذکر سرور کی نماز۔ یہ نماز ایسی نہیں ہے جو قضا ہو جائے گی۔ یہ نماز ایسی نہیں ہے جو قضا ہو جائے گی۔ چاہے جتنا قیمتی ہو جائے جنت میں مقام، چاہے جتنا قیمتی ہو جائے جنت میں مکان، پھر بھی قیمت ایک آنسو سے ادا ہو جائے گی۔ چاہے جتنا قیمتی ہو جائے جنت میں مکان، پھر بھی ایک آنسو سے قیمت ادا، پھر بھی ایک آنسو سے پھر بھی ایک درود بھیج دے محمد والا، پھر بھی قیمت ایک آنسو سے ادا ہو جائے گی۔ اور آخری شعر اور ملاحظہ فرما لے کہ ماتم شے کی صدائے ہیں تو دل ہے مطمئن، ماتم شے کی صدائے ہیں تو دل ہے مطمئن، ورنہ زہریلی زمانے کی ہوا ہو جائے گی۔ ماتم شے کی صدائے ہیں تو دل ہے مطمئن، ورنہ زہریلی زمانے کی فضا ہو جائے گی۔ اور اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت علی مولانا مسیب صاحب کو بلا کے خدمت میں تشریف لائیں اور مجلس کو خطا فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعطشهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة من الذنوب وتعجل عقوبتها ولا تؤخر إلى الآخرة: عقوق الوالدين والبغي على الإنسان وكفر الإحسان۔ صلوات بھیجئے محمد وعلى حضرات، ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان احادیث میں سے ایک حدیث اور ایک فقرہ، ایک روایت اسی سلسلے میں مناسبت کے اعتبار سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، 40ویں کی مجلس ہے، لہذا سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کریں گے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عالم بھائی کے نام ایصال ثواب کریں۔
صلوات بھیجیے محمد حضرات، جو حالات چل رہے ہیں، جو پرآشوب زمانے میں، کہ جس میں پوری دنیا میں صرف ایک جگہ کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں گویا کرفیو لگا ہوا ہے کہ آپ 2-4 آدمی سے زیادہ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اس قسم کے حالات یہ ہم کو بتاتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں وہ وقت سے پہلے کر لیجئے۔ کیا حالات کس وقت آ جائیں، چونکہ کسی زمانے میں جب یہ باتیں سنا کرتے تھے یا بعض جگہوں پر دیکھا بھی ہے تو اس کے اوپر تعجب ہوتا تھا، مطلب یہ سوال دل میں پیدا ہوتا تھا کہ آخر کیا ایسا بھی وقت آ جائے گا؟ یقین نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ ایک ہی فقرہ ہے جو نقل کر دیں، باقی مقدمات تو بہت سے ہیں۔ جب صدقہ دینے کی بات آتی تھی، چونکہ صدقے کا بہت ثواب ہے، صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور ان میں سے ایک موت ہے۔ 70 بلاؤں میں ایک بلائے موت ہے، تو موت کو بھی صدقہ ٹال دیتا ہے۔ کہا صاحب صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جو صدقہ دینے والے خواہش کریں گے دینے کی، لیکن لینے والا کوئی نہ ہوگا، لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اب صاحب وہ کون سا زمانہ ہوگا، وہ حالات کیا ہوں گے؟ تو بعض جگہ کے اوپر ملا کہ وہ وقت، وہ زمانہ ظہور امام کے بعد کا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ جب آپ تشریف لے آئیں گے تو اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ اس کے بہت سے مقدمات ہیں، بیک گراؤنڈ ہے، تو لہٰذا ہم ایک ہی فقرے کو نقل کریں۔ کیوں ایسا ہوگا؟ کہا صاحب جب امام ظہور کریں گے تو 2-3 خصوصیات ہیں اس زمانے کی، ان میں سے ایک یہ کہ کوئی غیر شیعہ نہ ہوگا اس زمانے میں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ غیر شیعہ نہ ہوگا؟ چونکہ دعوت اسلام دیا جائے گا، اسلام لے آئیے، نہیں لاتے ہیں وہی نبی کی سنت، نہیں لاتے تو جنگ کریے، مارے جائیں گے تو واصل جہنم ہوں گے، زندہ رہیں گے تو تسلیم ہو جائیں گے، اس کے بعد اسلام لے آئیں گے۔ تو لہٰذا اسلام سب لائیں گے، لیکن وہ آج والا اسلام نہ ہوگا، وہ نبی والا اسلام ہوگا، وہ نبی والا اسلام ہوگا، جس کو ہم نے کہا کہ وہ شیعہ ہوں گے، تو غیر شیعہ کوئی نہ ہوگا۔ ایک یہ خصوصیت، اور دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ سورہ زلزال میں آپ پڑھتے ہوں گے، اور پھر جا کے دیکھ لیجئے گا کہ زمین اپنے اندر کا چھپا ہوا خزانہ امام کے حکم سے وہ اگل دے گی، اور جب اگل دے گی تو معنی بات یہ ہندوستان کے لیے نہیں ہے، یورپ کے لیے نہیں ہے، افریقہ کے لیے نہیں ہے، امریکہ کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کی زمین کے لیے۔ تو جب اگل دے گی تو سب کا حصہ سب کو ملے گا، جب سب کو ملے گا تو کوئی غریب نہ ہوگا، دینے والے سب ہوں گے، لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ تو جب لینے والا کوئی نہ ہوگا، چاہیں گے کہ سب صدقہ دیں، لیکن کوئی مستحق نہ ہوگا، لہذا یہ کام آج کر لیجئے۔
کہ حق حقدار تک پہنچ جائے. اور یہ احسان نہیں ہوتا صاحب. کیا کیا جائے, ہم لوگ اپنے مزاج سے مجبور ہیں کہ جس کو بھی دیتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ اب یہ جب تک زندہ رہے گا ہم کو سلام کرتا رہے گا. کیا کیا, جب تک زندہ رہے گا یہ ہمیں سلام کرتا رہے گا جہاں بھی ملے گا. ارے گھر نہیں آئے گا, چوکھٹ پہ نہیں آئے گا, تو ملاقات جہاں ہوگی وہ سلام کرے گا. اچھا, یہ سوچ, یہ مزاج وہی لوگ رکھتے ہیں کہ ایک صلوات بھیجیے محمد. بہرحال کوئی ایسا جملہ یا کوئی لفظ نہ ہو کہ جس دل شکنی ہو, لیکن یہ کہ مزاج ہوتا ہے یہ ہم لوگوں کا. حالانکہ اگر آپ اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیں تو ہم سامنے والے سے بیجا متمدنی ہیں. ارے آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیجئے, جو صبح و شام دیتا ہے آپ اس کو تو سلام کرتے نہیں ہیں, اور 4 آنے دے کے متمنی ہے کہ زندگی بھر یہ سلام کرتا رہے. کتنی بڑی ناانصافی ہے. جو اتنی نعمتیں آپ کو دیتا ہو آپ اس کی طرف توجہ دیتے نہیں ہیں. آپ ہماری طرف متوجہ رہیں, باقی یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی. اب ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے بھئی. اللہ نے ہمارے اوپر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, اور آپ 4 آنے دے کے اس کے اوپر اتنا احسان جتاتے ہیں. یہ دیکھیے کہ آپ احسان نہیں کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کتنی بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے دیے ہوئے کو قبول کر رہا ہے. آپ کو اس لائق سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ دے رہے ہیں, بھائی 4 آنے 8 آنے 1 روپے 10 روپے 100 روپے 2-4 ہزار روپے کی نہیں, وہ قبول کر رہا ہے. اور پروردگار عالم آپ نے تو اپنا کام کر دیا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ذمہ داری آپ کی تھی آپ نے کر دی. اب جو اس کے سر پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ کرے گا. لیکن ہر اس موقع کے اوپر کہ جب وہ بارگاہ پروردگار میں حاضر ہوتا ہے, اگر اس کی زبان سے آپ کے حق میں دعا نکل جائے اور پروردگار عالم اس دعا کو قبول کر لے تو سب سے پہلے وہ قبول ہوتی ہے. سلام کے متمنی نہ رہیے, یہ سوچئے کہ کبھی تو ہمارے لیے دعا کرے گا. اچھا, یہ اس کی ناانصافی ہے اگر آپ کو ہم کو دعا میں نہ یاد رکھے تو, یہ وہ جانے, اس کا ظرف جانے. لیکن ایسے موقعوں کے اوپر پروردگار عالم ہر اس انسان کی دعا قبول کرتا ہے کہ جو کسی کے زیر نظر ہو. جی, اور بہت سے ایسے موقع انسان کی زندگی میں آتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ ان حالات میں وہ کام کر لیجئے. دیکھیے, پچھلے سال کا بھی یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہے, ہم کو بھی یاد ہے, اسی مرض کے سلسلے میں, اسی مہاماری کے سلسلے میں, کہ لوگ بتاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ فلاں کو کورونا ہو گیا, مثال کے طور پر. اچھا, کچھ ہمارے ملک کی سسٹم ایسے تھے کہ اس کی وجہ سے بھی لوگ ڈرتے تھے. صاحب محلہ پیک کر دیا جائے گا, زندہ گھر سے اٹھا لیا جائے گا, کہاں لے جا کے رکھ دیا جائے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. اب آج اس قانون کی مجبوری ہے
یا مہاماری کی فراوانی ہے، اس کی بدولت کسی کو اٹھایا نہیں جا رہا، آپ جہاں ہیں وہیں رہیں، خیریت سے رہیں۔ یہ تمام چیزیں چاہے پچھلے سال کی ہو یا اس سال کی ہو، ہمیں آپ کو بار بار یہ ٹہوکے دیتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، تذکر دیتے ہیں کہ سب کچھ گزر جائے آپ کے اوپر، انسانیت نہ بھولیے گا، انسانیت نہ بھولیے گا۔ اس لیے کہ کچھ بھی صحیح رشتہ دار نہ ہو، انسانیت کا رشتہ تو ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، کسی کو چھوڑیے گا نہیں اکیلے۔ اس لیے کہ بہرحال میں تو اتنا زیادہ جانکار نہیں ہوں، نہ اتنا علم رکھتا ہوں میں، لیکن ڈاکٹروں کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ حوصلہ بنائے رکھیے۔ یعنی وہ کہتے ہیں صاحب پوزیٹیو سوچئے، نگیٹیو نہ سوچئے، اس لیے کہ ان کے اوپر زیادہ اثر کرتا ہے جو نگیٹیو سوچ رکھتے ہیں، جو پوزیٹیو سوچ رکھتے ہیں ان کے اوپر اتنا اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ انسان کا ایک دوسرے سے انسانیت کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہی اصل پوزیٹیو ہے، ایک دوسرے کے حوصلے کو بنائے ہوئے ہے، اور یہی چیزیں ہم کو آپ کو زیادہ زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ اگر انسان رابطہ ختم کر لے، انسانیت کا رشتہ ایک دوسرے سے ٹوٹ جائے تو زندہ رہتے ہوئے بھی انسان مر جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ چیزیں دیکھی ہیں پچھلے سال میں نے کہا اس سال نہیں ہے، پچھلے سال یہ چیزیں دیکھی ہیں، اور غیر مسلم میں تو آج بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ زندہ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں نہیں گھسنے دے رہے ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مثلا یہ احتمال پیدا ہو جائے کہ اس کی وجہ سے کورونا گھر میں آ جائے گا، جنازے نہیں لیے۔ بہار کی جگہ مطلب بہار اسٹیٹ میں بعض جگہوں کے اوپر نیوز والوں نے دکھایا کہ بچہ دلی سے پہنچا، گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ تم آئے ہو کہیں کورونا لے کے نہ آئے ہو، کوئی گفٹ لے کے آتا تو فوراً بڑھ کے پکڑ لیتے ہیں، لیکن کہیں کورونا لے کے نہ آیا ہو اس لیے اسے گھر میں نہیں گھس۔ یہ انسانیت کا رشتہ ایک دوسرے سے ٹوٹ رہا ہے، اور یہی دھرم ہے، یہی اسلام ہے۔ چاہے نبی ہو چاہے ائمہ ہو، اس چیز کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقیات سے پیش آئیے، یعنی انسانی برتاؤ رکھیے، رشتہ رکھیے، اسی سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو ہم یہ ذمہ داری نہ بھول جائیں۔ میں نے جو حدیث آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے، ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہمارے آپ کے لیے آخر عمر تک کے لیے کافی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ثلاثۃ من الذنوب، گناہوں میں سے 3 گناہ ایسے ہیں کہ تعجل عقوبتها، جس کی سزا جلدی ملتی ہے۔ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا جلدی ملتی ہے، مراد یہ ہے کہ اسی دنیا میں ملتی ہے۔ لا تؤخر الی الآخرہ، اللہ ٹالتا نہیں آخرت کے اوپر، کہ جیسے باقی گناہوں کی سزا کے لیے کہا ہے کہ آپ کو آخرت میں ملے گی، یعنی جہنم میں ملے گی، آخرت کے لیے نہیں ٹالتا۔ تعجل عقوبتها، یہیں مل جائے گی، یہیں آپ جھیلیں گے، یہیں بھگتیں گے، انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اور وہ 3 گناہ کون سے؟ پروردگار عالم اس کو گناہ سے تعبیر کر رہا ہے بھی گناہ۔ عقوق الوالدین، سب سے پہلے ان تینوں گناہوں میں نے پہلے عرض کیا کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ماشاءاللہ سے
ہمارے سامنے نوجوان اور جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، خاص کر کے وہ حضرات متوجہ رہیں۔ اگر والدین زندہ ہیں یا ان دو میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو پروردگار عالم ان کو طول عمر عنایت کرے، ان کا سایہ ان کے سروں پہ باقی رہے، اور اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی وہ اپنے گناہوں کا ازالہ کریں ایصال ثواب کے ذریعے سے۔ تو 3 گناہ جس کی سزا اسی دنیا میں بھگتنا ہے، سزا ملے گی، پروردگار عالم آخرت پہ نہیں ٹالتا ہے، اسی دنیا میں دے گا۔ ان میں سے ایک عقوق والدین، آنکھ ہو گئی کوئی اولاد میں سے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، پروردگار عالم اس کی سزا اسی دنیا میں دے گا۔ علیہ السلام۔ اسی دنیا میں دے گا، لا تؤخر الی الاخرہ، ٹالے گا نہیں آخرت کے اوپر کہ آؤ یہاں جب آؤ گے تو سزا ملے گی، نہیں، یہی ملے گی۔ والبغی علی الانسان، ظلم کرنا انسان کے اوپر، بغاوت کرنا انسان کے اوپر، یہی سزا ملے گی۔ اب ظلم کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مالی حقوق کا تلف کرنا ہو یا زندگی کا کسی کا تلف کرنا ہو، یعنی قاتل ہو جانا یہ تو بہت بڑی سزا ہے۔ بھئی اس دنیا میں اگر آج کے دور میں، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے لہذا کہنے میں بھی ہمیں کوئی دریغ نہیں ہے، کوئی اور انسانوں کی حق تلفی کی جا رہی ہو یا نہ کی جا رہی ہو، لیکن جان کی تلفی کی جا رہی ہے، یعنی مارا جا رہا ہے۔ آپ اس دور میں دیکھ لیجئے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، زندہ مثال موجود ہے۔ اور ہمیں تو افسوس ہوتا ہے اور تعجب ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے، ایسی تصویریں دیکھ کے، ایسے ویڈیوز دیکھ کے کہ جہاں کے اوپر انسان بچانے کے لیے جا رہا ہو وہاں انسان کو مارا جا رہا ہو، جس کو عام اصطلاح میں کہتے ہیں، ہم سبھی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ارے یہ تو بھگوان ہیں۔ ڈاکٹروں کو عام طور سے کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو بھگوان ہے، یعنی جان بچانے والا بھگوان ہوتا ہے، اور اگر وہی مارنے پہ تل جائے تو پھر میرے خیال میں ملک الموت کہنا زیادہ بہتر ہے ایسے ڈاکٹروں کو۔ یہ ظلم ہے، یعنی باقی حقوق کا مارنا، تلف کرنا، ضائع کرنا انسانوں کی وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن سب سے بڑی حق تلفی یہی ہے کہ انسانوں کی زندگی ان سے چھینی جا رہی ہو۔ بعض ایسے ہاسپٹل کی، بیمارستانوں کی، اسپتالوں کی تصویریں آتی ہیں کہ جہاں کے اوپر وارڈ بوائے مل کے ایک مریض کو مار رہے ہوں، گلا گھوٹ رہے ہوں۔ مطلب انسان کہاں پہنچ گیا ہے یہ ہم دیکھیں، اور ایسے لوگ جب اپنے کو دیکھیں یا ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں؟ یہ تو ان حیوانوں سے بھی بدتر ہیں کہ جو کسی انسان کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہو۔ والبغی علی الانسان وکفر الاحسان، احسان فراموشی کرنا، کسی کے اوپر احسان کیا جائے اور وہ احسان جس کے اوپر کیا گیا ہو وہ احسان فراموشی کرے، یہ ظلم ہے۔ اچھا یہ بھی عرض کر دیں کہ اب چونکہ انسان انسانیت ہی کے اعتبار سے ان حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، سامنے والے کو کبھی کبھی جانتے ہوئے بھی انسان نظر انداز کر دیتا ہے کہ جی مجھے معلوم ہے کہ ہم جس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں یہ جواباً کوئی اچھا کام ہمارے ساتھ نہیں کرے گا، اس کے بعد بھی کر رہا ہے، یہ غلط نہیں کر رہا ہے،
یہ اپنے اعلیٰ ظرفی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ حالانکہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، جو کم ظرف ہوتے ہیں وہی یہ کرتے ہیں، لیکن آپ اپنا کام کرتے جائیے، وہ جس ظرف کا ہے وہ تو کرے گا ہی، اور یہ اہل بیت نے کر کے دکھایا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ کیوں؟ ابھی ماہ رمضان گزرا ہے، زیادہ دن بھی نہیں ہوئے ہیں۔ 19 تاریخ کو جب ضربت لگی، اس کے سلسلے میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، ایسا نہیں کہ آپ نہیں جانتے، نہیں سنا ہوگا۔ جب ابن ملجم نے ضربت لگائی اور اسے پکڑا گیا، تو امام نے یہی تو سوال کیا تھا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ اور اس سوال کے بعد آپ نے وہ تمام چیزیں مختصر الفاظ میں بتائیں جو زندگی میں کیا کرتے تھے اس کے ساتھ، کہ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ میں ہمیشہ وظیفہ تجھے زیادہ دیا کرتا تھا، جب تو کسی کام سے آتا تھا تو پہلے تیرا کام کیا جاتا تھا، تیرے وطن میں جب تیرے حقوق کو خاندان والوں نے پامال کیا تو تیرے حقوق کو میں نے دلوائے، تو کیا میں نے تیرے ساتھ برا کیا تھا؟ کیوں کیا امام نہیں جانتے جو ہم کو بتائے؟ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ سامنے والا کون ہے؟ امام کیوں کر رہے تھے؟ اور جبکہ اس کا اظہار بہت سے لوگوں کے اوپر کر دیا تھا کہ یہی میرا قاتل ہوگا، تو کہا مولا اسے کیوں نہیں قتل کر دیتے؟ کہا ارتکاب جرم سے پہلے سزا شریعت میں نہیں ہے۔ جواب دے کے اس نے بتا دیا کہ سامنے والا صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ جسے جہنم اپنی طرف کھینچ رہی ہو اسے کوئی بچا نہیں سکتا، تو آپ اپنا کام کریے، لیکن سامنے والے کے اوپر یہ نہ جتائیے، اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے کہا کہ اگر ایک ہاتھ سے دیجئے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، چہ جائے کہ ہم چوراہے پہ کھڑے ہو کے گائیں کہ میں نے اس کے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں۔ جس اللہ کو ایک ہاتھ سے دیا ہوا دوسرے ہاتھ کو خبر ہو جائے یہ پسند نہیں ہے، وہ چار کو بتائے کیا یہ پسند ہوگا؟ اس لیے کہ آپ جب یہ کام کریں، ہم جب یہ کام کریں، کوئی بھی یہ کام کرے تو اللہ کو مد نظر رکھ کر کرے، سامنے والے کو نہیں۔ آپ کس کے نام پہ دے رہے ہیں؟ آپ کس کے بھروسے دے رہے ہیں؟ آپ کس کے اوپر توکل و بھروسہ کر کے ایک احسان کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کے اوپر نا، تو چھوڑ دیجئے اللہ کے اوپر۔ اس لیے کہ چھٹے امام کا یہ فرمان ہے، ایک صلوات بھیجئے محمد والے، کہ جب کوئی کسی مستحق کے ہاتھ کے اوپر رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پہلے نہیں جاتا، یہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر مستحق کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یعنی آپ پہلے اللہ کو دیتے ہیں، پھر اللہ اپنے ہاتھوں سے مستحق کے ہاتھوں پہ رکھتا ہے۔ تو جب آپ نے اللہ کو دے دیا تو سامنے والے کے اوپر کیا نظر کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس سے توقع رکھ رہے ہیں؟ نہیں، جس نے دیا ہے، جس کو دیا ہے وہ جانے، ہم جانے، جتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جاننے والا ہے۔ ہاں البتہ کچھ پابندیاں ضرور ہیں ہماری شریعت میں، ہم ان پابندی پر عمل کریں، یہ ہماری ذمہ داری۔ جیسے کچھ حقوق ہیں،
کچھ رقم ہیں، کچھ وجوہات شرعیہ ہیں کہ جو آپ غیر شیعہ کو نہیں دے سکتے۔ اب یہاں پر آپ کہیں کہ صاحب وہ انسان ہے، نہیں ہے انسان، ٹھیک ہے، لیکن کیا شیعہ ہے؟ نہیں ہے۔ جیسے کچھ چیزیں آتی ہیں کہ ہم لوگ اصل میں کیا کیا جائے کہ ہم لوگ پہلے اپنے حساب سے نتیجہ نکال لیتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ شریعت کا حکم بھی اسی کے مطابق ہو، یعنی ہم نے اپنے مزاج کو اس میں ڈھالا ہی نہیں کہ ہم شریعت کے حکم کے مطابق چلیں، انتظار یہ رہتا ہے کہ ہمارے مزاج کے مطابق شریعت کا حکم ہو۔ ان میں سے ایک جیسے شادی کرنا، اب اگر کسی لڑکے کا رشتہ کسی ہندو لڑکی سے ہو گیا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ شریعت اس چیز کی چھوٹ دے دے کہ صاحب جہاں دل چاہے شادی کر لو۔ ہم اس بات کا انتظار کرتے کہ شریعت، ارے بھائی کیا آپ اپنی قوم میں لڑکیوں کا کال پڑ گیا ہے؟ ارے وہ مسلمان ہونے کو تیار ہے، ارے جو مسلمان ہے اس سے آپ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی جو مسلمان ہے اس سے آپ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس سے کرنے پہ تیار ہے کہ جو غیر مسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ ارے صاحب وہ تو اسلام لانے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ شریعت ہمارے مزاج کے مطابق چلے، ہم شریعت کے مطابق نہ چلیں۔ اچھا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا عکس العمل، اپوزٹ یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ پھر جانے کتنی، ہم لوگ تو بھائی مولوی آدمی ہیں، مولوی دائی ہوتا ہے قوم کا، اگر بہت زیادہ نہ صحیح تو کچھ جانکاری تو قوم کی ہوتی ہی ہوتی اس کو ہے۔ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو قوم بھی مجبور ہے کہ جب وہ موقع پڑتا ہے تو مولوی کو بلائے گا، ورنہ بہت سے مواقع ایسے جو مولوی کی ضرورت بھی نہیں، قوم خود ہی آپس میں نپٹ لیتی ہے۔ اب وہ تو نکاح کے موقع پہ مولوی پوچھا جائے گا نا۔ آج بظاہر اسلامی اعتبار سے نکاح پڑھ دیا جائے، وہ کل تمہیں کو مار پیٹ کے ہندو بنا لے، ان کے ہاں تو کوئی معیار ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں تو ہمارے یہاں دیکھی جاتی ہیں نا۔ اچھا جب ایک دو بچے ہو جاتے ہیں تو پھر تو عورت کو لامحالہ جھکنا پڑتا ہے۔ تو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے کہ اگر آپ ادھر سے لے آتے ہیں تو جانے کتنی ادھر سے چلی جاتی ہے۔ تو جو بھی کریے سوچ سمجھ کے کریے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد واسطے۔ تو ان سب چیزوں کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی ملاک نہیں ہے، یہ کوئی مدلل چیزیں نہیں ہیں۔ جتنا شریعت نے کہا ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کے اوپر چلنا چاہیے۔ نہیں چلیں گے تو ہمیں آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہاں نہ سمجھیں گے لیکن وہاں چل کے سمجھنا پڑے گا، اجباراً ہی صحیح۔ اس لیے کہ دیکھیں مرنے پر تو سب کو یقین ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا اکثریت کا اختلاف ہے۔ بہت جلدی اکثریت کو اختلاف ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں صاحب ہم جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے، نہ دنیا کوئی چیز ہے نہ آخرت کوئی چیز ہے۔ جیسے کمیونسٹوں کا ایک نظریہ ہے کہ صاحب دنیا پھٹی تو زمین پھٹی، انفجار ہوا تو صاحب یہ وجود میں آ گیا، ایسے ہی ایک دن ہم پھٹ جائیں گے، چلے جائیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان کا کوئی ایسا نظریہ مضبوط نہیں ہے۔ جانوروں کی طریقے سے جی رہے ہیں، ایک دن مر جائیں گے۔ اچھا کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں صاحب ہم خود سے نہیں ہو گئے ہیں، ہمیں وجود دیا گیا ہے، لیکن جیسے وجود دیا گیا ہے ایک دن یہی وجود ہم سے چھین لیا جائے گا اور ختم ہو جائیں گے۔ بہت سے ایسے نظریے ہیں، لیکن بہرحال ایک نظریہ جو مضبوط ہے کہ نہیں صاحب اللہ نے ہمیں وجود دیا اور وہی ایک دن اس وجود کو ہم سے ملک الموت کے ذریعے سے چھین لے گا، اور اس کے بعد اس دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا حساب و کتاب لیکھا جوکھا ہوگا مرنے کے بعد۔ لہذا ہمیں زندگی میں وہ کام کرنا چاہیے کہ جس کا جواب ہم آخرت میں مرنے کے بعد دے سکیں۔
اب اس میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی ایک دن مار دے گا، مارنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب لے گا، سب جانتے ہیں، لیکن کردار، کیریکٹر، ہمارا اعمال اس چیز کو نہیں بتاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے، اگر ہم یہی چیز اور اسی چیز کے اوپر یقین اور بھروسہ کریں تو کیا ہمارا اعمال بتائے گا ایسا کہ یہ مرنے کے بعد کچھ نہ ہوگا؟ اور بہت سے لوگ تو اس پر بھی تکیہ کیے بیٹھے ہیں ابھی تک، اور شاید وہ آخر وقت تک رہیں کہ صاحب اہل بیت تو ہیں ہی ہمارے لیے، اہل بیت تو ہمارے لیے ہیں ہی کہ وہ ہمیں بخشوائیں گے۔ انصاف سے بتائیے کہ یہ بخشوانا اہل بیت کی مجبوری ہے یا ہماری مجبوری ہے؟ اہل بیت کی مجبوری ہے یا ہماری مجبوری ہے؟ ہماری مجبوری ہے۔ جب ہماری مجبوری ہے تو اہل بیت کے فرامین کے مطابق زندگی ہونا چاہیے۔ بخشوائیں گے تو، لیکن ان کے بھی تو کچھ حدود ہیں کہ ہم کس دائرے میں رہیں گے تو ہماری شفاعت کروائیں گے وہ، یا جو کچھ بھی کر کے چلے جائیں۔ اگر کچھ بھی کر کے چلے جائیں وہ بخشوائیں تو انہوں نے بتایا کیوں اور کہا کیوں، احکامات کیوں دیے کہ آپ ایسے کر کر کے ایسے کریے گا تو آئیے گا، حرام مال نہ کھائیے گا، یتیموں کا مال نہ کھائیے گا، بیواؤں کا مال نہ کھائیے گا، اوقاف کے مال نہ کھائیے گا۔ کیوں کہا ہے؟ اسی لیے کہا ہے کہ سب کر کے آئیے گا ہم بخشوائیں گے، تو ان کے پاک دامنی پر نشان اٹھتا ہے، انگلی اٹھتی ہے۔ اچھا، آپ لوگ ایسے لوگوں کی بھی سفارش کرتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں آپ کا کہنا ہی نہ مانا ہو؟ کیا آپ ایسے لوگوں کی پشت پناہی کر رہے ہو جنہوں نے زندگی میں آپ کے کہنے کو الٹا کیا ہو؟ تو کہے گا انسان کہ نہیں کہے گا؟ کوئی کہے یا نہ کہے، لیکن اللہ تو کہہ سکتا ہے جس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ شفاعت کریں گے، کہ بھئی تم ان کی شفاعت ایسے لوگوں کی کر رہے ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے کو ایسا بنائیں کہ اہل بیت کو منہ دکھا سکیں، تب وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ کبھی تو شرمندہ ہوں، کبھی تو ندامت کا اظہار کریں، کسی کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے تنہائی میں اس کا اظہار کریں۔ اور ندامت و پشیمانی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ رات کو منہ پیٹے اور صبح میں پھر وہی کرنے لگے۔ اس لیے کہ کردار اور اعمال یہ بتائے کہ ہاں جو ہم نے کل کیا تھا پچھتا رہے ہیں، اب کل صبح سے یہ کام نہیں کریں گے، صبح سے یہ کام نہیں کریں گے۔ بھئی توبہ اسی کو تو کہتے ہیں نا، یا اس کو کہتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد سے لے کے رات 12 بجے تک جو کچھ کیا اس کی توبہ کریں رات کو، اور صبح سے اٹھ کے پھر وہی کام کریں۔ اب آج پھر توبہ کریں گے، اس کو تو توبہ نہیں کہتے، اس کو تو استغفار نہیں کہتے، لہذا سویرا ہے۔ اس لیے کہ موت ایسی چیز ہے، چونکہ وقت کافی ہو گیا، بس دھیرے دھیرے اپنے مقصد کی طرف۔ دیکھیں، ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا اختیار اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کے علاوہ اختیار نہیں دیا۔ اللہ نے جو اختیار نہیں دیا وہ کیا ہے، اور جو اختیار دیا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ نے زندگی اور موت کے اوپر ہم کو، ہم اہل بیت کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کو، آپ کو، ہم آپ جیسے انسان، ہم کو آپ کو موت و زندگی پر اختیار نہیں دیا ہے۔ کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ مطلب ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کب مریں گے اور کب جئیں گے، کتنے دن تک جئیں گے اور کتنے دن کے بعد مر جائیں گے، یہ اختیار ہمارے آپ کو نہیں دیا۔
لیکن ایک اختیار نہ دے کے دوسرا اختیار دے کے بتایا ہے تاکہ آپ اپنے کو مجبور نہ سمجھیں، اور ہم اس نظریے کو بھی تقویت نہیں دے رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ ہم سے کروا رہا ہے۔ نہیں، یہ تو پھر اکثریت مسلمانوں کا نظریہ ہو جائے گا کہ جو معاویہ اور یزید اور جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے ان کی دفاع کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سے تھوڑی کیا تھا، اللہ نے کروایا تھا تو کیا تھا۔ ہم اس دفاع کی حمایت، اس نظریے کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک اختیار ہم کو دے کے بتا دیا ہے کہ اسی کے مطابق زندہ رہنا ہے، تم کو اسی کے مطابق تمہیں چلنا ہے، اور وہ اختیار ہے موت و ہلاکت اور شہادت کے اوپر۔ دیکھو کتنے دن زندہ رہنا ہے، کب تمہیں مر جانا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، لیکن تمہیں ہلاکت کو اختیار کرنا ہے یا شہادت کو اختیار کرنا ہے، یہ ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں تاکہ تم مجبور نہ رہو اور قیامت میں یہ نہ کہو کہ جیسے تو نے مارا ویسے ہی تو مرے ہیں۔ اس نے یہ بتا دیا موت آئے گی، لیکن جو موت آئے گی وہ تمہیں کس اعتبار سے اسے اختیار کرنا ہے، ہلاکت کے اعتبار سے یا شہادت کے اعتبار سے؟ تو اس نے اختیار معصومین نے بتا دیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محمد اور آل محمد کے محبت کے اوپر مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ لہذا ہم کو شریعت کے مطابق زندہ رہنا ہے، یعنی ہم شریعت کے اوپر عمل کریں گے، شریعت آپ کے اعتبار سے نہیں چلے گی، اور دوسروں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ اکثر و بیشتر لوگ یہ بات کہتے ہیں، بہرحال عوام الناس کی کچھ باتیں، کچھ ضرب المثل اور کچھ نظریات اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ جتنی کہاوتیں ہوتی ہیں بڑے تجربے کے بعد وجود میں آتی ہیں، بزرگوں کے تجربے کے بعد۔ کہتے صاحب آپ دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ یاد رکھیے ایک دوسرے کی طرف جاتی ہے اور تین ہماری طرف، یہ یاد رکھیے۔ یعنی ہم کو زیادہ اس بات کی سوچ رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ہم عمل کریں، اس سے زیادہ ہم عمل کریں، اور یہ باتیں اہل بیت سے زیادہ کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا۔ ہم مولوی کیا سمجھائیں گے؟ ہاں ہم ان کی بات نہیں کرتے کہ جو اہل بیت کے سمجھانے سے نہ سمجھے ہوں، وہ مولوی کے سمجھانے سے کیا سمجھیں گے؟ ان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو اہل بیت سے اچھا کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ اگر عورت کہے یا رسول اللہ میرے بچے کو سمجھا دیجئے کہ میٹھا نہ کھایا کرے، بہت میٹھا کھاتا ہے، تو نبی نے پہلے 3 دن چھوڑ دیا، کہا جاؤ 3 دن کے بعد آنا۔ اور جب وہ بچے کو لے کے عورت حاضر ہوئی، ماں حاضر ہوئی، تب نبی نے کہا کہ بھائی زیادہ میٹھا نہ کھایا کرو۔ یا رسول اللہ یہ بات تو 3 دن پہلے بھی کہہ سکتے تھے، یہی جملے تو آپ 3 دن پہلے بھی کہہ سکتے تھے، یہ 3 دن کے بعد کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس 3 دن پہلے تک ہم خود کھاتے تھے، جب منع کرے تو پہلے خود اپنے کو روکے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ تو لہذا دوسرے کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، دوسرے کو نہیں کہہ رہا ہوں، اور اہل بیت کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ بس اس بات کو یہیں پر
فل اسٹاپ کر کے اب تھوڑی سی زحمت اور دیں. رسول اکرم کے زمانے سے لے کے آج تک سب سے زیادہ اگر کسی کی مخالفت ہوئی ہے تو وہ کون سی ذات تھی؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سب سے زیادہ مخالفت علی کی ہوئی اور دنیا والوں نے، مادی پرست لوگوں نے جتنی زیادہ مخالفت علی کی ہے، پروردگار عالم نے اتنی ہی تقویت کے ساتھ دفاع علی کی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سب سے زیادہ دفاع پروردگار عالم نے اور نبی نے علی کی ہے. کیوں کی؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ علی کی مخالفت ہوئی. لہذا کتنی حدیثیں آپ اس کے سلسلے میں سنتے ہی رہتے ہیں، تفصیل سے نہیں عرض کرنا. نبی اکرم کا زمانہ ہے، اوائل زندگی تبلیغ اسلام کے لیے، اس لیے کہ نبی نے پہلے اپنی صداقت و امانت کا اقرار کروایا ہے، پھر تبلیغ اسلام کیا ہے. تو پہلے زبان پہ بھروسہ کروائے، پھر کوئی بات کو کہے. اگر ہم کوئی بات کہیں اور ہماری ہی زبان کا بھروسہ نہ ہو تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ تو جب زبان پر بھروسہ کروا لیا تب تبلیغ اسلام کیا. قبائل، عشائر، علماء، دانشور، دانشمند سب کو دعوت نامہ کہ بھائی آؤ ہمارے پاس اور ہماری زندگی، ہمارے کردار کو دیکھو. اگر تمہارے کتاب کے مطابق اترے تو ہمارے مذہب کو قبول کرو. نبی نے جو دعوت اسلام دیا ویسے نہیں کہ اسلام لے آؤ، نہیں، تمہاری کتاب میں جو لکھا ہے ہماری زندگی کو اس کے مطابق دیکھو. اگر اس کے مطابق ہو تو اسلام لے آؤ، نہ ہو تو کوئی بات نہیں. صاحب دعوت نامے تقسیم ہو گئے. ایک دعوت نامہ پہنچا شام. عیسائیوں کا ایک قبیلہ تھا 4000 پر مشتمل، اور اس کا سردار ابو سمسام تھا، ابو سمسام شامی. اور صاحب وہ دعوت نامہ ملتے ہی مدینے آیا، چونکہ دعوت اسلام دیا تھا اور یہ کہہ کے دعوت اسلام دیا تھا کہ اپنے کتاب کے مطابق ہمارے کردار کو دیکھو، اگر اس پر ہم کھرے اترے تو اسلام لے آؤ. صاحب شام سے مدینے آیا، یا رسول اللہ آپ نے پیغام دیا، آپ نے دعوت نامہ دیا اور آپ نے یہ لکھا کہ اپنے کتاب کے مطابق جو تمہاری کتاب میں میرے سلسلے میں ہے آ کے ہماری زندگی میں دیکھ لو. کہا میں نے دعوت نامہ دیا ہے اور یہ لکھا، یہ شرط میں نے لگائی ہے. تو کہا میں آیا ہوں اسی لیے، اس کی تصدیق کے لیے. تو کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میری کتاب میں یہ لکھا ہے، یعنی میری کتاب میں اس کی لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی جس کتاب کے اوپر عقیدہ رکھتا تھا. ہم نے کتاب میں پڑھا ہے کہ آنے والے وقت میں ایک ایسا نبی آئے گا کہ جو وحدانیت کا اقرار کروائے گا، اور وہ نبی تمام صفات کے ساتھ ساتھ میں وہ نبی بنی اسرائیل کے 6 صفتوں کے لیے 6 اونٹ پہاڑ سے نکالے گا
جبل العینین سے میں نے کتاب میں پڑھا ہے، اور آپ نے کہا کہ بھائی آؤ میری زندگی میں وہ کردار دیکھو، عمل دیکھو، تو میں آیا ہوں اسی چیز کو دیکھنے کے لیے کہ آپ اس کام کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، عمل میں لا سکتا ہوں کہ نہیں لا سکتا، کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ خواہش ہے؟ بھئی یہی ایک کام ہے یا اور بھی کوئی کام ہے؟ کہا نہیں رسول اللہ، بس ایک۔ کہا ابھی دیکھنا چاہتے ہو یا بعد میں؟ کہا نہیں، ابھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، کچھ اور نہیں، یہی دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ دیر میں نہیں، ابھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا چلو۔ صاحب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے تو اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ مدینے میں رسول اعلان کرواتے، چونکہ سب نو مسلم تھے، چلو بھائی جو کچھ بائبل میں ہے چل کے دیکھو ہم وہی کام کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہی ساتھ ہو لیے۔ اچھا وہی لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے رسول کے بعد فتنہ برپا کیا، ان میں سے من جملہ ابو بکر، عمر ابن خطاب، عثمان بن عفان، یہی کچھ لوگ تھے۔ یعنی یہ سرکردہ افراد تھے، لہٰذا ان کا نام سر فہرست تاریخ نے لکھا۔ یہ سب پہنچے، رسول اللہ آگے آگے، ابو سمسام ساتھ میں، چونکہ وہی آیا تھا اس دلیل کو دیکھنے کے لیے تاکہ اس کے پیچھے 4000 لوگ اسلام لے آئیں۔ جبل العینین کے قریب پہنچے صاحب، رسول اکرم کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، دست دعا بلند کی، یا رسول اللہ، یا پروردگار، اے رب العالمین، اے میرے اللہ، آج نبی تیری بارگاہ میں ہے۔ کیا نبی نے پہلی مرتبہ نماز پڑھی تھی جو نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہا آج تیری بارگاہ میں نبی حاضر ہے؟ بھئی نماز تو روز پڑھتے تھے، وہ وظیفہ الگ تھا، آج اکیلے کی بات نہیں ہے، کئی ہزار کا مسئلہ ہے، آج یہ تصدیق کرنا چاہتا ہے۔ دست دعا بلند کی۔ اچھا دیکھیے اس کی بھی ضد یہ، چونکہ جو اس نے کتاب میں پڑھا تھا بھائی، اس کی مجبوری تھی کہ اس نے وہی بات کہی۔ ہم نے پڑھا ہے کہ 6 اونٹنی پہاڑ کی آغوش سے نکالے گا، اور ایسے نہیں، 11 مہینے کے حاملہ، پریگننسی پیریڈ 11 مہینے کا، ان صفات کے ساتھ، اور لگاتار یعنی پے در پے، ایک لگام ایک کے ہاتھ میں، باقی سب اس کے پیچھے۔ اب انصاف سے بتائیے کہ کیا کوئی وجود، کوئی موجود، کوئی ذی روح، کوئی جاندار چیز پہاڑ سے پیدا ہوتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں دیکھا ہے، اسی کو دیکھا ہے کہ جسے امام نے یا نبی نے دکھوایا ہو، باقی نہیں دیکھا ہم نے۔ بھئی انہوں نے دکھایا تو ہم نے دیکھا۔ آج نبی تیری بارگاہ میں فرمائش کر رہا، 6 اونٹنی اس جبل العینین سے۔ صاحب وہ کہتا ہے کہ جیسے بسفوٹ ہوتا ہے تو آواز نکلتی ہے نا، ایسے درار جب پہاڑ میں ہوئی تو چرچرانے کی آواز آئی، گرج کی، اور اس کے بعد ایک اونٹنی نے سر پہاڑ سے نکالا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ جس نے فرمائش کی تھی کہ 6 اونٹنی اس پہاڑ سے نکلے۔
اس کا عالم بس یہ تھا کہ جیسے ہی ایک اونٹنی نکلی اس نے ہاتھ بلند کر دیے، کہا رسول اللہ بس۔ کہا کیا ہوا؟ تو 6 اونٹنی لینا چاہتا ہے، 6 اونٹ کا نکلنا دیکھنا چاہتا ہے، یہ بس کیوں؟ کہا یا رسول اللہ یقین ہو گیا، ارے جو ایک نکال سکتا ہے تو کیا اس کے بعد 5 اور نہیں نکال سکتا؟ اب یقین ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اب رک جائیے۔ کس بات کے لیے؟ کہا اب ہم اپنے 4000 آدمیوں کو لے کے آئیں گے، 4000 کو، یعنی اپنا پورا قبیلہ ہم لے کے آئیں گے، اور وہ یہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے، اور انہیں یہ یقین ہو کہ ایک آدمی کے کہنے کے اوپر عمل کیا جائے یا سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں تب عمل کریں۔ رسول اللہ نے اشارہ کیا اور ایک کے بعد وہ بند ہو گیا۔ 2-4 دن نبی کی میزبانی میں رہا۔ بھئی چونکہ آج کی جیسی سہولتیں سفر کی تھوڑی ہیں، اب وہ شام سے آیا تھا، کئی دن میں پہنچا ہو، جانے میں کئی دن کے بعد پہنچے، پھر اپنے لشکر کی تیاری کرے پورے قبیلے کی، پھر قبیلے والوں کو لے کے آئے، کئی دن لگے۔ اچھا نبی نے کوئی وہاں کے اوپر دروازہ لگایا نہیں کہ بھئی اچھا چلو اب دروازہ لگا دو، نہیں، اس لیے کہ اب کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، جو نبی پہلی فرصت میں کر سکتا ہے تو وہ بعد میں بھی کر دے گا۔ اب اسے کیا ضرورت ہے کہ اب مہار نکال کے کھوٹے میں باندھ دے سب ریڈی ہیں، نہیں، کچھ نہیں۔ صاحب گیا وہ اور اپنے قبیلے والوں کو پورا 4000 کا گویا لشکر تیار کر کے آیا۔ اب یہ اتفاق ہے کہ جب وہ مدینے پہنچا اور جب بیت الشرف میں آیا جہاں نبی سے ملاقات کی تھی، تو وہاں اسے خبر یہ ہوئی کہ نبی اس دنیا سے چلے، کا چند دن ہوئے نبی رحلت کر گئے۔ اب ذرا سوچئے کہ اس کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ ہم نے تو دیکھا تھا، ان کو کیا کہہ کے لائے تھے، اب ان کو ہم کیا جواب دیں؟ کون ایسا ہے کہ جو نبی کا کام کر سکے؟ اس لیے کہ کوئی دنیا کی سرکاری دفاتر تو نہیں ہے کہ ایک چلا گیا دوسرا آ کے کرے گا، اس نے سب سوچا ہوگا نا۔ تو انہی تمام سوچ کے ساتھ میں ایک یہ بھی نکتہ اس نے سوچا کہ جب نبی اس دنیا سے گئے تو اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا کے ضرور گئے ہوں گے، اپنی جگہ۔ کہ جب نبی گئے تو اپنی جگہ کوئی نہ کوئی ایسا بٹھا کے گئے ہوں گے جو یہ کام کر سکے۔ سوچا تھا اس نے، لوگوں سے پوچھا کہ نبی نے اپنی جگہ پہ کسی کو خلیفہ بنایا؟ کہا ہاں بنایا ہے۔ کہا وہ کہاں ملے گا؟ کہا مسجد میں۔ گئے مسجد میں، اب جب وہاں صاحب لشکر مسجد کے باہر پورا قبیلہ خاندان 4000 پر مشتمل افراد کے، اور یہ اندر گئے تو دیکھا کہ صاحب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھئی آپ میں سے کون ہے رسول کا خلیفہ؟ تو کچھ تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ جو بیچ میں بیٹھے ہیں یہی ہیں۔ اچھا شوق بھی تھا ان کو، کہا ہم ہی ہیں، جتانے کا۔ اچھا دیکھیے ایک اصلیت بھی ہے کہ فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ عطر وہ ہے جو خود بتائے کہ ہم عطر ہیں، یہ نہیں کہ سونگ کے دیکھا جائے کہ یہ عطر ہے۔ تو انہیں شوق ہم ہی ہیں، یہاں کچھ آ کے بانٹنے تھوڑی آیا تھا کہ جو ہم ہی ہیں خلیفہ رسول۔ اچھا اگر آپ ہیں تو آپ ہمیں پہچانتے ہیں؟ ابھی چند دنوں پہلے ہم آئے تھے، رسول کو ساتھ میں لے کے جبل العینین کے سامنے گئے تھے، آپ بھی تھے،
انہوں نے یہ کرشمہ دکھایا کہ ایک اونٹ کو پہاڑ سے نکالا تھا. کہا ہاں دیکھا تھا. تو کہا آپ تو پہچان گئے. کہا ہاں. کہا پھر چلیے. کہا پھر چلیے نا. کہا کہاں چلیں؟ کہا جو کام نبی نے کیا تھا چلو کر کے دکھاؤ. بھئی اگر آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ وصی رسول ہیں، تو جو کام نبی نے کیا تھا وہ آپ کر کے دکھائیے. کہا بھئی ہم یہ نہیں کر سکتے. گئے نہیں. ارے چلو اچھا یہ کم سے کم صاف کہہ تو دیا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. کہا بھئی کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب نبی نے اپنی جگہ تم کو بٹھایا، اپنا وصی بنایا، اپنا جانشین بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، تو جو نبی کرے وہی اس کا وصی بھی کرے. کرنا چاہیے. کہا ہم نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کو بنایا کس نے؟ یہی فرق ہوتا ہے کہ دنیا کے بنانے والے میں اور جس کو اللہ بنا کے بھیجے. اس لیے کہ جب اللہ بنا کے بھیجتا ہے تو اختیار دے کے بھیجتا ہے. جب بندے بناتے ہیں تو اپنے ہی جیسا بنا لیتے ہیں، بلکہ اپنے سے گئے گزرے کو بنا لیتے ہیں. وہ اس دور میں بہت سی مثالیں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اچھا سمجھ کے بنایا تھا، وہ تو ہم سے بھی برا نکلا. اب آپ یہ سوچیں کہ جو بیٹھے تھے ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. بھئی وہاں پر سلمان بھی موجود تھے، مقداد بھی موجود تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے. کہ اتنی گھنگھور اور زبردست بے عزتی اسلام و مسلمان کی نہیں ہو سکتی. اب سب اسی کشمکش میں پڑے تھے کہ واقعاً آج اس نے مسلمانوں کو بدنام کر دیا، ناک کٹوا دی. اتنی ہی دیر میں مقداد کی نظر مسجد کے دروازے پہ گئی اور دیکھا کہ علی ابن ابی طالب چلے آ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوئے چاروں طرف نگاہیں، سناٹا چھایا ہوا. ادھر علی کے اصحاب کی جب نظر پڑی تو کچھ مطمئن ہوئے کہ چلو کم سے کم مسلمانوں کی نہ صحیح تو اسلام کی لاج تو. حالانکہ اہل بیت نے اسلاموں کی بھی لاج رکھی ہے اور اسلام کی بھی رکھی ہے. اب ان لوگوں کی زبان پر بھی یہ فقرے آنے لگے کہ جو ایسے لوگوں کو خلیفہ بنانے میں شریک تھے. کہا چلو اب علی آ گئے ہیں، یہ کام کر کے دکھائیں گے جو نبی نے کیا تھا. کہا ابو سمسام کیا بات ہے؟ کہا ہم چند دنوں پہلے جب آئے تھے تو نبی نے یہ کام کیا تھا اور ان لوگوں نے دیکھا تھا اپنی نگاہوں سے، اور یہ اپنے کو خلیفہ رسول کہہ رہے ہیں، وصی رسول کہہ رہے ہیں، تو یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ علی نے کہا یہ صرف بیٹھ سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ کچھ نہیں کر سکتے. اب تو صاحب سب پیچھے پیچھے علی کے، اور جس کی زبان سے دیکھو ابو سمسام گھبرانا نہیں، اب یہ کام علی کر کے دکھائیں گے. اور یہاں تک کہ جو بیٹھا ہوا تھا نبی کی جگہ پر اس نے بھی کہہ دیا اے ابو سمسام یہ تمہارا کام علی کر دیں گے. ارے اب تو چھوڑ دیتے کم سے کم، لیکن ایسے موقع پر بھی نہیں. کہا پھر چلیے. صاحب وہ تو بالکل ہتھیلی پہ سرسوں اگا رہا تھا، نبی کے بھی اور وصی نبی کے بھی. نبی سے کہا تھا کہ بس ابھی چلیے، ابھی دکھائیے، ابھی یہ کام کریے. کہا چلو. میں جبل العینین کے سامنے پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھی، دست دعا بلند کی. بس ایک جملے کا فرق تھا، باقی سب کچھ وہی کہا جو نبی نے کہا. کہا اے پروردگار اس دن نبی آئے تھے، آج علی آیا ہے تیرے در. اور پروردگار
تو وہ اپنی قدرت سے، دیکھیے اہل بیت سب کرتے تھے لیکن اللہ کی اذن سے کرتے تھے. اور یہ 2 رکعت نماز، ہم تو اکثر و بیشتر یہ بات کہتے ہیں، اس مقام پر وقت کافی ہو گیا ہے لیکن بہت جلدی بس تمام کر رہے ہیں، کہ ایسے مقام پر کہ جب اہل بیت میں سے کوئی بھی امام یا معصوم یہ کام کرتا تھا تو 2 رکعت نماز پڑھتا تھا. یہ 2 رکعت نماز اس لیے نہیں پڑھتا تھا، نعوذ باللہ خاکم بدین، نماز کی توہین نہیں کر رہا ہوں، کہ وہ نماز کی افضلیت کو ظاہر کر رہے ہوں. وہ اس لیے پڑھتے تھے تاکہ یہ بتا دے کہ ہم خدا نہیں ہیں، ہم بھی کسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہم خدا نہیں ہیں. ہم جو کرتے ہیں اہل بیت کے، ہم پروردگار عالم کی اذن سے کرتے ہیں. صاحب پروردگار عالم نے علی کی بات کو سنا اور اسی طریقے سے کہ جیسے نبی نے اشارہ کیا تھا، پہاڑ میں درار پیدا ہوا اور 5 اونٹنی انہی صفات کے ساتھ کہ جیسے ایک اونٹنی نکلی تھی، اور وہ 5 اونٹنی 11 مہینے کے حاملے کی صورت میں، اور اس کے بعد ابو سمسام قدموں پہ گر گیا. بس آخری زحمت، بس کہ علی آپ کو اس جگہ پہ بیٹھنے کا حق ہے، آپ گھر کیوں بیٹھ گئے؟ عجیب فقرہ تھا علی کا جواب جو دیا. کہ علی آپ گھر میں کیوں بیٹھ گئے؟ تو علی نے کیا جواب دیا؟ کہ اے ابو سمسام، ہم بیٹھے نہیں، ہم کو بٹھایا گیا. یعنی اتنا مجبور کیا گیا علی کو، اس لیے کہ کم وقت نہیں ہوتا ہے. 25 سال آپ گھر میں بیٹھے رہے، گوشہ نشینی اختیار، اور آپ نے اسی کے اوپر اکتفا نہیں کی. اے ابو سمسام، نہ یہ کہ ہمیں گھر بٹھایا گیا، فاطمہ کا قتل کیا گیا. ذرا سوچیں ابو سمسام کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ جس نے یہ سمجھ لیا کہ یہی وصی نبی ہیں، یہی خلیفہ رسول ہیں. ارے جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، ابو سمسام نے نہیں دیکھا تھا، نبی نے فاطمہ کی چوکھٹ پہ آ کے سلام کیا ہو، لیکن ایسے لوگوں نے دیکھا تھا. آج اس گھرانے کے ساتھ ویسے ہی سلوک ہو رہا، بٹھایا گیا ہے. ابو سمسام، فاطمہ کو قتل کیا گیا. میں کہوں گا ہاں ابو سمسام، علی نے یہ نہیں بتایا کیسے قتل کیا گیا، لیکن تاریخ نے بتایا کہ کلمہ پڑھنے والوں نے آگ اور لکڑیاں لے کے فاطمہ کے دروازے پہ جمع. ذرا سوچے کیا گزری ہوگی علی کے اوپر کہ جو باب خیبر اکھاڑے، جو بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑے، آج اسلام کے لیے اتنا مجبور ہو گیا کہ زوجہ پر اتنا وقت آ گیا، اتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن تلوار لے کے نہیں نکل سکتا. سب جانتے تھے. دروازے کو آگ لگائی گئی، جلتا ہوا دروازہ ڈھکیلا گیا، فاطمہ در و دیوار کے درمیان میں آ گئی. یہ کتنا بڑا ظلم ہے اہل بیت کے اوپر، اس لیے کہ یہ ایک مصیبت نہیں ہے، یہ مصیبت کا آغاز ہے مدینے کے، کہ جو آخری وقت تک یہ جاتا ہے، آخری زمانے تک. وہ فاطمہ کہ جس کا جھولا فرشتے جھولاتے ہوں، جس کی تسبیح فرشتے حرکت دیتے ہوں، جس کے گھر کی چکی فرشتے چلاتے ہوں، جس کے گھر میں جنت کا خوان لے کے فرشتے آتے ہوں، جس کے کہنے سے بچوں کا کپڑا رضوان جنت لے کے آتا ہو. ارے مسلمانوں کو شرم نہ آئی؟ جلتا ہوا دروازہ ڈھکیل دیا، اور ڈھکیلا نہیں، تاریخ نے بتایا کہ فاطمہ کی 3 پسلیاں ٹوٹ، بس آخری فقرے. لیکن اس عالم میں بھی فاطمہ نے
اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کر دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو صرف ماں کی فضیلت نہیں ہے، ارے ہم دینا، ارے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا۔ فاطمہ کو ہمیشہ اپنے بچوں کی پیاس اور بھوک کا خیال تھا۔ شاید یہ بتانا چاہتی ہو کہ کربلا میں یہ بچہ بھوکا قتل کر دیا جائے گا، ارے یہ حسین پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ فاطمہ کی زندگی کا ایک وتیرہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب حسنین شب میں سوتے تھے، خاص کر کے امام حسین علیہ السلام، تو ماں ایک ظرف میں پانی بھر کے رکھ دیتی تھی۔ ارے میرا بچہ جب شب میں پیاسا اٹھے تو پانی اس کے قریب میں ہو، ارے بچہ پیاس کے بعد فوراً پانی پی لے، پیاس بجھ جائے۔ ارے فاطمہ کربلا کو دیکھ رہی تھی۔ میں کہوں گا اے فاطمہ، آپ نے اتنی کوشش کی، زندگی میں اتنی اظہار کیا کہ حسین پیاسا نہ رہے، لیکن کربلا میں آپ کے جد کا، آپ کے باپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے 3 دن کی بھوک و پیاس میں سر و تن میں جدائی کر دی۔ آخری وقت تک حسین کی زبان پر یہی رہا، العطش العطش العطش۔ ارے زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا، فرات کا پانی نیزو اچھلا، زینب تڑپ گئی بیمار کربلا کے خیمے میں۔ اے بیٹا کیا قیامت آ گئی ہے، اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، میرا بابا قتل کر دی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، حاضرین کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار یہ جو بیماری ہے، مہاماری ہے، اہل بیت کے صدقے میں، بالخصوص بیمار کربلا کے صدقے میں اس بیماری سے تمام انسانوں کو نجات عنایت فرما۔ پروردگار جو اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار بالخصوص شیعان حیدر کرار کی روئے زمین پر جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار مرحوم کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ہم لوگوں کے بھی گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار روز بروز عمل صالح انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار اپنے آخری نمائندے کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عالم بھائی کے نام سالے سے خاک پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے، حسین خاک پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے
میں کربلا میں ملا جا کے تیرے بابا سے، بیان کیا کروں قسمت نے یہ دکھایا ہے، عجیب حال میں مولا کو میں نے پایا ہے، ہزاروں جسم مبارک، ہزاروں جسم مبارک، زخم کھائے ہوئے حسین خاک پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے، پکارا میں علی اکبر ہے کس طرف مولا، اسے ہے فاطمہ صغرا نے کچھ پیام دیا، کلیجہ تھام کے ہاتھوں سے شاہدین نے کہا کہ قتل گاہ کی جانب نظر تو ڈال ذرا، وہ گرم ریت پہ سوئے، گرم ریت پہ سوئے، ہے برچھی کھائے ہوئے حسین خاک پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے، کہا حسین نے بھیجا تلاش ہے بھائی، قضا نبی کے گھرانے پا صبح سے آئی، رفیق جتنے تھے جنت کو سب ہوئے راہی، میرا یہ حال ہے دیتا نہیں ہے دکھلائی، پڑا ہے خاک پہ سب کنبا، خاک پہ سب کنبا، سر کٹائے ہوئے حسین خاک پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے، یہ کہیو فاطمہ صغرا سے میری یوں جا کر کہ تیرے باپ کا دانے تن سے کاٹ کے سر چڑھایا، بعد میں بھی آغا لو کے نیزہ پر، تمہارا اب ہے نگہبان خالق اکبر، گئے وہ داغ یتیمی، گئے وہ داغ یتیمی، تیرا اٹھائے ہوئے حسین حسین خاک پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے، یہ سن کے شاہ سے ناصر وہ قاصد صغرا، اڑاتا خاک روانہ سوئے مدینہ ہوا، وطن میں جا کے کری مجلس عزا برپا، مدینے والوں نے جس دم یہ واقعے کو سنا، سروں پاپ نے قیامت، سروں پاپ نے قیامت، یہ اٹھائے ہوئے حسین خاک پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے، یا حسین 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 حسین
صبات علیہ صبات علیہ صبات علیہ مصائب النہار صبات علیہ میں سرنا لیالیات صبات علیہ صبات علیہ صبات علیہ بابا تمہارے بات پڑی جو مصیبتیں دن پر اگر وہ پڑتی بدل جاتا رات میں درجہ دردناک ہے قاتل کی سازشیں ہم پر مصیبتوں کے فلک کو گرا دیا صبات علیہ صبات علیہ صبات علیہ صبات علیہ بابا تمہارے بعد یہ امت کی دغا پہلو پہ میرے جلتا ہوا در گرا دیا محسن شہید ہو گیا آئے مصیبت اور ظالموں نے حق علی غصب کر لیا صبات علیہ صبات علیہ صبات علیہ صبات علیہ بابا ابوالحسن کے گلے میں رسن بندھی امت سے آپ کی ہمیں امید یہ نہ تھی پابندیاں ہیں آپ پہ روؤں نہ میں کبھی افسوس اہل بیت پر کیا وقت آ گیا صبات علیہ صبات علیہ صبات علیہ صبات علیہ اس وقت شہن آخری سجدہ ادا کیا شمر لعین ظلم کا خنجر جلا دیا صحرا نے اپنی گود میں سر شہ کا لے لیا سوئے فلک اٹھائی نظر اور یہ کہا صبات علیہ صبات علیہ صبات علیہ صبات علیہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء
السلام عليك معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك أيها المدفون بأرزتوس. السلام عليك مغيث الشيعة والزوال في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان. على أمان على أمان على أمان من فتنة الزمان. السلام عليك خليفة الرحمن. السلام عليك شريك القرآن. السلام عليك إمام الزمان هذا عجل الله تعالى فرجك وصال الله تعالى مفرجك وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.